علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ ذرا سوچیں عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا ہے، عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر وہ ہے، ارے قیامت میں اللہ جس سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ عمر فاروق اعظم کا کیا مقام ہے، اس جیسا بیٹا قیامت تک کوئی ماں جن نہیں سکتی ہے، وہ عمر فاروق اعظم کی شان ہے۔ عمر فاروق اعظم ایک پرندے کو دیکھ کر روتے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ چھوٹے سے پرندے کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے کاش کتنا اچھا ہوتا عمر کی ماں نے اسے جنا نہ ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا کبھی اس ڈال پر بیٹھتا، قیامت کے اس کو مٹی بنا دیا جاتا، رب کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا۔ ارے جن کے بارے میں نبی فرماتے ہو عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، وہ قیامت کے حساب کتاب سے ڈرے اور رات بھر پب جی کھیلنے والا، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھنے والا، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں گالیاں دینے والا، اپنی بیوی کے ہوتے دوسری عورتوں کے چکر چلانے والا، اپنے شوہر کے ہوتے کسی اور لڑکے کے ساتھ دوستی یاری کرنے والی، شادی میں رت جگہ کے نام پر بوڑھی بوڑھی عورتوں کا ناچنا ٹھمکنا، ڈول کی تھاپ پر کمر کا پٹکانا، قیامت میں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بات آ گئی عمر فاروق اعظم کی تو سنو۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر میں ایک نوکر رکھا تھا، اس نوکر کا کام کیا تھا؟ وہ نہ خدمت کرتا، نہ پانی بھرتا، نہ جھاڑو پوچھا کرتا، وہ صبح عمر فاروق اعظم کے پاس آتا، وہ شام عمر فاروق اعظم کے پاس آتا، اور صبح شام آ کر صرف آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا۔ اے عمر ایک دن موت آنا ہے، تیری طاقت ختم ہو جائے گی، تیرا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، تیری خلافت بھی چھن جائے گی۔ ارے عمر جب موت آئے گی تو اتنا محتاج ہوگا، اپنے ہاتھوں سے غسل بھی نہیں کر سکے گا، اپنے ہاتھوں سے کپڑا بھی نہیں پہن سکے گا، خود چل کر قبرستان بھی نہیں جا سکے گا۔ وہ آ کر صبح شام یاد دلاتے تھے اور عمر فاروق اعظم سوکھے پتوں کی طرح کانپتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ اس کا کام یہی تھا، پورے مہینے آتا موت کی یاد دلاتا اور اینڈ آف دا منتھ تنخواہ لے کر چلا جاتا۔ ایک دن جب آیا تو عمر فاروق اعظم نے کہا آج جانے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لینا، کل سے تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کیا میں نے کوئی بے ادبی کر دی؟ کیا میں نے کسی مبالغے سے کام لیا؟ کیا میں نے کوئی گستاخی کر دی؟ کیا مجھ سے بہتر کوئی موت کی یاد دلانے والا مل گیا؟ عمر فاروق اعظم فرماتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے نوکری سے کیوں نکالتے ہیں؟ اب کیا دل سے موت کا ڈر جاتا رہا؟ آپ مجھے کیوں نکالتے ہیں؟ تو فرمایا گیا عمر فاروق اعظم نے اپنی داڑھی کے ایک سفید بال کی طرف اشارہ کیا، پورے چہرے پر داڑھی کالی تھی، ایک بال سفید ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا یہ سفید بال دیکھتے ہو، اب تمہیں صبح شام آ کر مجھے موت کی یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب یہ ایک سفید بال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، یہ سکون سے سونے نہیں دے گا، اب مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے ایک بال کافی ہے۔ آپ سوچو داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے عمر فاروق اعظم کا تو کہتے ہیں موت کی یاد دلانے کے لیے ایک بال کافی ہے۔ یہاں تو سفید داڑھی والے صبح اٹھ کے داڑھی منڈا دیتے ہیں، نہ داڑھی میں بال ہوگا نہ موت کی یاد آئے گی۔ اللہ اکبر، اگر کوئی 20 22 28 سال کا جوان بیٹا داڑھی رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کا داڑھی منڈا باپ کہتا ہے ابھی میں نے نہیں رکھی تو رکھے گا، تجھ کو شرم نہیں آتی ہے؟ داڑھی منڈا میرے گھر میں رہنا ہے تو نکل جا، میرے گھر میں رہنا ہے تو داڑھی منڈا کے اگر داڑھی نہیں منڈایا تو شادی کون کرے گا؟ داڑھی نہیں منڈایا تو تجھے نوکری کون دے گا؟ ایک بار شادی ہو جائے، نوکری کام دھندا لگ جائے، پھر داڑھی رکھ لینا۔ باپ بھی زندگی بھر دنیا کے چکر میں لگا رہتا ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، آپ امام الانبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، آپ صحابہ اکرام اولیاء صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کے یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کا نامے اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا تھا، اس کے باوجود بھی فکر آخرت میں گھلے جاتے تھے، خوف خدا میں رویا کرتے تھے، پوری پوری رات اللہ کو منانے میں لگے رہتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ غافل ہے، غافل۔ اس کے باوجود
ہنسی ٹھٹے مذاق مستی، آئی پی ایل کا میچ 2020، کوئی بگ باس دیکھنے میں مصروف، کوئی ویب سیریز، کوئی یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں تو اس کا ڈی پی، اس کا ریل، اس کا اسٹیٹس، اس کا پروفائل۔ ہوش کے ناخون لو مسلمانوں، ہوش کے ناخون۔ موت کا فرشتہ جب آ کر سرہانے کھڑا ہوگا تو کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر رک جا، میں داڑھی تو رکھ لوں، تھوڑی دیر رک جا، میں کرتا پیجامہ پہن لوں، تھوڑی دیر رک جا، میں کم سے کم 2 رکعت نفل تو ادا کر لوں، کیا مہلت ملے گی آپ کو؟ بڑے سے بڑا دنیا میں 30 مارخان گزر گئے، کسی کو موت کے فرشتے نے مہلت نہ دی۔ ہمیں اور آپ کو موت کا فرشتہ مہلت دے گا، ہم ہیں کون؟ آپ جانتے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ حکایت موجود، فرماتے ہیں ایک بندہ جس نے 300 سال تک بے ریا عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ دنیا سے کٹ کٹا کر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر 300 سال تک عبادت کی، نہ کوئی آنے والا جانے والا ملنے والا کوئی نہیں، اکیلا۔ اب بتائیے 300 سال اکیلا ہے، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان لگا، کچھ نہیں، اکیلا ہے۔ 300 سال کے بعد جب موت کا وقت آیا، وہ بندہ نماز میں تھا، موت کا فرشتہ آیا اور کھڑا رہا۔ جب اس بندے نے سلام پھیرا، اچانک پہاڑی پر اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھا، تو اس بندے نے، اس عابد نے پوچھا تو کون؟ موت کے فرشتے نے کہا میں اسرائیل ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ بندے نے کہا پھر انتظار کس بات کا؟ موت کا فرشتہ جاتا ہے تو انٹروڈکشن نہیں کراتا، وہ جاتا ہے روح نکال لیتا۔ پھر تو یہاں کیوں کھڑا ہے، تو نے روح کیوں نہیں نکالی؟ تو جانتے ہو موت کے فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا رب فرماتا ہے میرے اس بندے سے پوچھو کس حالت میں یہ موت پسند کرتا ہے، یہ جس حال میں موت پسند کرے گا اسی حال میں اس کی روح کو قبض کرے گا۔ اب وہ بندہ کہتا اگر رب نے مجھے یہ مہلت دی ہے تو میں نے زندگی بھر رب کے سجدے کیے، میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کروں، اور 2 رکعت میں جب دوسری رکعت کا سجدہ کروں نا تو اس دوسری رکعت کے سجدے میں میری روح کو قبض کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ حالت سجدہ میں مجھے موت دے۔ اب سوچے سجدوں سے کتنی محبت ہوئی۔ موت کے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ اب وہ کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ۔ اب سوچے جس کو یقین ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز، جس کو پتا یہ میرا آخری سجدہ، اس کے بعد سر اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی، اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، اس نماز میں لذتوں کا عالم کیا ہوگا، وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا، موت کا فرشتہ سرہانے کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ اس نے کیا، جیسے ہی دوسرے سجدے میں گیا موت کے فرشتے نے روح قبض کر دیا۔ اب جانتے ہو کیا لکھا گیا ہے روایتوں میں آتا ہے جب اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا، فرمایا میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کیا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کرو۔ اب وہ بندہ آ کر گیا، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں آتا ہے، سچی حکایات میں بھی یہ حکایت موجود۔ وہ بندہ آ کر گیا مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، رحمت کے صدقے ہی جنت میں جانا ہوتا تو پہاڑ پہ کیوں جاتا، دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، شادی بیاہ کرتا، بیوی بچے رکھتا، مال و دولت جمع کرتا، دنیا کی لذتیں لوٹتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پر کیوں گیا؟ رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، مجھے میری عبادت کا صلہ چاہیے، جو 300 سال میں نے عبادت کی ہے نا اس کے بدلے میں جنت میں جاؤں گا۔ رب نے فرمایا اچھا میں تو تجھے جنت میں بھیج رہا تھا، تو نہیں جاتا، ٹھیک ہے فرشتوں اب چلو اس کا حساب کتاب لیا، اس کی تمام زندگی بھر کی عبادت کو میزان پر رکھ، 300 سال کی عبادت کو ترازو کے پلڑے پر رکھا گیا، واقعی بہت عبادت تھی، ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب رب نے فرمایا 300 سال تو نے بہت عبادت کی، لیکن 300 سال عبادت کر کے میں نے تجھے جو نعمتیں دی تھی ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی تو نے حق ادا کیا کہ نہیں؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں فرشتوں، اس کے جسم میں جو ایک آنکھ ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور دوسرے پلڑے پر رکھ دو، اس نے میری نعمت
नेमत का हक अदा किया कि नहीं किया, अभी फैसला किए देते हैं। फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया, उसकी 300 साल की इबादत धरी की धरी रह गई। रब ने फरमाया 300 साल इबादत करके एक आंख का भी तू हक अदा नहीं कर सका, फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो रोने लगा, मौला मुझे माफ फरमा दे, तू रहमान है मुझे माफ कर दे, तू रहीम है मुझे माफ कर दे, तू करीम है मुझे माफ कर दे। जब गिड़गिड़ाने लगा, रब की रहमतों को प्यार आ गया। रब ने फरमाया फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ जन्नत में दाखिल कर दो। अरे 300 साल बेरिया इबादत करके एक नेमत का जो हक अदा नहीं कर सका। हमारी जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, उसके बावजूद कितना वक्त सोने में, कितना घूमने फिरने में, कितना शादी ब्याह में, कितना दोस्ती यारी में, कितना खाने पीने में, कितना गफलत टीवी सीरियल ड्रामों खेल तमाशों में। कल कयामत में जब रब फरमाएगा मैंने तुझे जो नेमतें अता की थी, बता तूने इन नेमतों में से मेरी कौन सी नेमत का हक अदा किया, हम क्या जवाब देंगे। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, अल्लाह के वली के कदमों में बैठे हो, उनसे पाक की मुबारक शब है, आज उठने से पहले तौबा करके उठना है। हमें और आपको ये तय करके उठना है। आए थे तो दामन गुनाहों से दागदार लेकर आए थे, लेकिन जाएंगे तो अल्लाह के वली से हम नेकियों की खैरात लेकर जाएंगे, हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके जाएंगे, नेक बनने का जज्बा लेकर जाएंगे। बताओ इरादा करते हो